ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے پرنس جام صاحب نے تو جوائن کیا ہوا تھا، لیکن اب مجھے علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی جوائن کر لیا فارمر ایمن مسلم لیگ نون سے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. پرنس جام صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میں کوشچن کر چکی تھی لیکن ڈیو ٹو سم جی جی ٹیکنیکل جی گلیچز آپ کو مجھے آواز مجھے نہیں آئی تھی. میں اس کا تو جواب میں یہ ہے کہ جی بالکل جی میں آرمی چیف صاحب سے دہرا ہماری دوں سوال، ملاقات ہوئی آپ نے تھی یا سن لیا تھا؟ اور بڑے بڑے اچھے ماحول میں ملاقات وہاں ہوئی. سارے بزنس مین انڈسٹریلسٹ تھے اور ایک دو زمیندار تھے ایگریکلچرسٹ، اور انہوں نے سب کو یقین دہانی دلائی کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے ود ان فیو منتھس ول ٹیک آف، اور انشاءاللہ جو ہے ہماری اکانومی کنڈیشنز جو ہے سلولی گریجولی بالکل صحیح ہوں گی. اس میں بڑے کچھ اہم سٹیپس تھے جنہوں نے انہوں نے ذکر کیا. تو اس میں میرے خیال میں الحمدللہ اس کا پروگریس جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باتیں وہاں ہوئی تھی میٹنگ میں، تو وہ پروگریس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اچھا جی، اب رہی بات سیاستدانوں کی، تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ الیکشنز کے لیے کہہ رہے ہیں، بالکل جی، جو آئین کے مطابق جو سسٹم ہے پورے ملک کا اس طریقے سے الیکشنز ہوں گی. مگر ہمیں ابھی اس وقت سب بھائیوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، فوجی بھائی ہوں، ججز ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، سب جتنے بھی ہیں، ان سب کو صرف ابھی اس وقت ایک ہی چیز سوچنی چاہیے. وہ سیاست نہ ابھی اس وقت سوچیں، وہ سب ملک کا سوچیں. اگر ہماری اکانومی ہوگی تو الیکشنز ہوں گے، پھر ممبرز الیکٹ ہوں گے. جب اکانومی ہماری نہیں ہوگی، ہمارا ملک ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے. ابھی ہمیں اس کو ابھی اسٹیبلائز کرنا ہے. جو ہم امپورٹنٹ سٹیپس ابھی آرمی چیف نے اٹھائے ہیں اس کو ہمیں ریکور کرنا ہے ابھی ملک کو، اور ملک کو بچانا ہے. ملک ہوگا تو پھر آئین ہوگا نا. تو اس حساب سے میرے خیال میں ان سب کو انتظار کرنا چاہیے کچھ عرصہ. سارے سیاستدانوں کو ریسٹ کریں، ٹی وی دیکھیں، اپنا بچوں کو ٹائم دیں، اور جو ہے اس وقت جو ہے موسم بھی آج کل اچھا ہے کراچی کا اور پورے پاکستان کا، بس ہوا کھائیں بیٹھ کے. اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا پرنس جام صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی تھی خاص طور پہ، اور جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ بات انہوں نے کی بھی بڑے اچھے ماحول میں، اور اس کے انیشیٹوز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو یہ لانگ رن میں انیشیٹو جو لیے جا رہے ہیں اسٹیپس، وہ کنٹینیو کریں گے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے صرف شارٹ ٹرم اسپیکٹس ہی نظر آئیں گے؟ کیونکہ یہ کریک ڈاؤن، یہ اسمگلنگ، یہ سارا معاملہ، اس کو روکنا، اس کی روک تھام کرنا، اس کو پراپر میں اس کے اوپر چیک ان بیلنس رکھنا پراپر طریقے سے، اس کو کیا اگر جو سیاسی حکومت آ بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی یہ سٹیپس چلتے رہیں گے، یا پھر یہ کر کے چیزیں اور پھر سیاسی جمہوری جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کو پاور آن شفٹ کی جائے گی؟ جی دیکھیں، دس ہیز بین آلریڈی ڈیسائیڈڈ، ابھی ڈیسائیڈڈ ہو چکا ہے کہ جو ابھی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، جو ہوں گی، اور جو ابھی چل رہا ہے، یہ ابھی یہ ہم نہ سمجھیں شارٹ ٹرم ہے اور مڈ ٹرم ہے. یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو بھی گورنمنٹ آئے گی ہیز ٹو فالو دیٹ، اور اپنا، کیونکہ یہ ملک کی بہتری کی ہے، بات پارٹیز کی نہیں ہے اور انڈیویجولس کی نہیں ہے. اس وقت بات ملک کی ہے. اف یو سیو اکانومی یو سیو پاکستان. تو اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو اسٹریٹجی جو بنائی ہے، یہ انشاءاللہ یہ لانگ ٹرم ہوگی. جو بھی گورنمنٹ الیکٹ ہو کر آئے گی، ظاہری بات ہے ملک کے مفاد کی پالیسیز ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہوگی جو بھی الیکٹ ہو کر آئیں گے انشاءاللہ وہ اٹ ول کنٹینیو جو ہے سارا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ہے. بہت شکریہ پرنس جام صاحب آپ کے وقت کا. میں علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی گوہر بلوچ صاحب، نواز شریف وطن واپسی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، 21 اکتوبر کو لاہور پہنچ رہا ہے، لیکن ایک طرف وہ واپس آ رہے ہیں، شہباز شریف اناؤنس بھی کر رہے ہیں، دوسری جانب آج بلاول صاحب بڑے ہی وکھرے اور نخرے والے انداز میں گلے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے ملک کے اندر. اور انہوں نے الیکشنز کے جو ٹائملی ہونے کا جو ایک گلا کیا ہے، جس پہ آج مولانا صاحب ابھی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کا جو ہے وہ وار بھی کیا ہے. جی علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز اسکپ ہوئی تھی، پلیز دوبارہ دہرا دیں. اچھا میں دہرا دیتی ہوں. میں نے کہا ایک طرف نواز شریف آواز صاحب وطن واپسی کی تاریخ دے رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں، دوسری طرف بلاول صاحب
وہ وہی بات کر رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ بات کرتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر, بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ اپنے ایگزیکٹو کے اوپر ختم ہوئی. اس سے پہلے یہ چیزیں بھی جو تھی گردش کرتی رہیں کہ شاید اسمبلی کا ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے, وہ ساری افواہیں بھی دم توڑ گئی. اور جس طرح سے ابھی آپ اکانومی کا ذکر کر رہی تھیں اور حالات کا اور پالیسیز کا ذکر ہو رہا تھا پروگرام میں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں تو 2013 سے 18 تک نواز شریف صاحب کی زیر قیادت پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے, جن چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد ملک سٹیبل ہوا, ملک معاشی طور پر بہتر ہوا, ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے. لیکن جو چیئرمین پی ٹی آئی کی صورت میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور جس کو لانچ کرنے والے جو کردار ہیں جو کہ آج بھی کسی نہ کسی طرح سے سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگرچہ ان کی سہولت کاریاں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری سانسیں لے رہی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنا کہیں نہ کہیں کام دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اصل یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی, اصل یہ کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں نفرت اور تفریق قوم میں پیدا کی. ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا ضروری ہے. ہاں نگران حکومت کو بھی چیلنجز ہیں, جو ہماری شادیوں کی حکومت تھی اس کو بھی چیلنجز تھے. جب ملک کی سیاسی اور معاشی تباہی ہو چکی ہو تو یقینی طور پر سال سوا سال کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ بڑا طویل ہوتا ہے. بہرحال آئی ایم ایف کا 9th ریویو ہوا, اب پالیسیز کا ذکر ہوتا ہے کہ جو آنے والی گورنمنٹ یقینی طور پر اگر مسلم لیگ نون کی آتی ہے اور یقینی طور پر انشاءاللہ آئے گی, نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آ رہے ہیں, اب تو وہ افواہیں بھی دم توڑ گئی ہیں کہ جو کہا جاتا تھا کہ کب آئیں گے اور کیوں نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چیلنجز بہت بڑے ہیں, لیکن اب بھی پاکستان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی زیر قیادت پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی, اور جو نگران دور کے بھی اٹھائے گئے اچھے اقدامات ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائے گا. اور یقینی طور پر بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا تعاون بھی حکومتوں کو درکار ہوتا ہے. تو جہاں کہیں ان کا تعاون ہوگا تو حالات میں مزید ہوگا. ٹھیک ہے, شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف جاؤں گی, فارمر ایم این اے پیپلز پارٹی سے, وہ بھی جوائن کر چکی ہیں ہمیں. شاہدہ باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا شاہدہ رحمانی صاحب, 2-3 چیزیں جو کہ ہم بہت امپورٹنٹلی دیکھ رہے ہیں. بلاول صاحب مختلف شہروں میں جا رہے ہیں سندھ کے, اور وہاں پہ لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کی ابھی ریسنٹلی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ شکوہ وہ شکوہ تھا جو مریم نواز صاحبہ پچھلے 1 سال میں کرتی ہوئی یا اس سے پہلے کرتی ہوئی نظر آئی جب چیئرمین پی ٹی آئی باہر تھے جیل سے, اور اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب وہ شکوہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہر کسی کے لیے نہیں ہے, مطلب یہ کون سی سیاسی جماعتیں جن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے؟ بہت شکریہ. تو پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین صاحب اس وقت جو وزٹس کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں, اور اس کے بعد جو اب تک الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے تھی, اور تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اپنے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں, اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ عوامی رابطہ مہم جو ہے اس کے اندر ہیں, اور لوگوں سے ملنا. ظاہر بات ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور وہ لوگوں سے مل رہے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ جی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, دیکھیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ناکردہ گناہ میں انہیں ہینگ کر دیا گیا, اور اس کے بعد انہیں پھر جنہوں نے فیصلے کیے تھے انہوں نے بعد میں سے تسلیم کیا کہ ہم نے وہ پریشر میں آ کے فیصلے کیے, اور وہ کیس لگا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں سننے کو تیار ہے. دوسری بات یہ کہ یہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس تھا. ہماری آپ نے دیکھا کہ انہیں کس طرح دن دہاڑ جو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد جب ان کا کیس بھی
لگا ہوا ہے لیکن اس کو بھی کوئی سنوائی نہیں. اس طرح کی بہت ساری مطلب نا انصافیاں ہیں جو مستقل چلی آ رہی ہیں دیگر مختلف پارٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں. کہیں آپ نے دیکھا کہ جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، سب سے بڑی بات ہے وہاں انسرجنسی ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان گڈ ٹو سی یو کہہ کر جو ہے ملزموں کو ویلکم کرتے ہیں، اور کہیں کسی کا جرم بھی نہیں ہوتا تو انہیں اٹھا کے پابند سلاخل کر دیا جاتا ہے. ایک سال جو ہے عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، 3 مہینے 6 مہینے، اور کوئی ان کے اوپر نہ تو الزام ثابت ہوتا ہے. 11 سال 12 سال 13 سال ہماری لیڈرشپ نے سزائیں کاٹی لیکن کوئی جرم ثابت نہ ہو سکا. تو یہ سب اس پاکستان میں ہوا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو لاپتہ کر دیے گئے ان کے کیسز نہیں سنے گئے. اسی طرح پولیٹیکل جماعتوں میں کسی کے ساتھ تو اتنا اچھا رویہ تھا، آپ نے دیکھا کہ 2018 میں بنا کے سنوار کے میڈیا کے تھرو ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ جی سارے جھوٹے ہیں، سب جو ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. ایک ہی جو ہے اس کو بلکہ ڈگری دلوائی گئی کہ وہ صادق امین ہے، اور پھر وقت نے ثابت کیا نہ وہ صادق تھا، نہ وہ امین تھا، نہ ہی وہ جس طرح اس کا پرسیپشن تھا. اس نے جب اقتدار ملا تو جو لوٹ مار کی کہانی تھی وہ سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ ہوئی. نہ صرف وہ لوٹ مار کی بلکہ اپنے اقتدار کو طول کے لیے جس طریقے سے اس میں فائدے اٹھائے گئے وہ سارے کیسز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بات کی، اور اس وقت بھی دہشت گردوں کو سیف ہیمن دیا گیا. یہاں پہ فاٹا میں ایسے ان کو چند لوگوں نے فیصلہ کیا جس کا انہوں نے نام لیا کہ جنرل فیاض اور عمران خان نے مل کر ان دہشت گردوں کو پناہ دی اور بلا کے دی. اور آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے پھر کے پی بلوچستان سارا پورا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں، ہمارے جوان جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ایک دم تو نہیں ہوتا. پالیسیز جو ہیں وہ ان کے دہشت گردوں کے لیے کیوں نرم رکھی، کیوں نہیں پارلیمان کے تھرو فیصلے کیے گئے. ہم نے ہمیشہ، کیونکہ ہم نے دہشت گردی کا وہ خمیازے بھگتے ہیں، ہماری لیڈرشپ نے جامع شہادت نوش کیا، ہمارے سینکڑوں ورکروں نے جامع شہادت نوش کیا، ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا، ہمارے بچوں نے جامع شہادت نوش کیا. پاکستان کی شہریوں کو جس طریقے سے خود کا دھماکوں کے اندر اڑایا جاتا رہا، پھر ان کے لیے نرمی، ان کی لیے نرمی کا تو کوئی تصور نہیں تھا. لیکن اگر فرد واحد بیٹھ کے 2-4 اشخاص بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو پھر اس طرح کے نتائج تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو بالکل ایک طرف یہ والی بات بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات بھی، کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کو چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے اور اپنی ریاست اور شہدا کے ساتھ بھی انصاف کریں. بھی انہوں نے کل کی تھی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہے وہ ہونے چاہیے. زائق صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا ہے کہ فروری تک بھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو یہ کانٹراڈکٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہمیں نظر آیا ود ان دا پارٹی، اور مطلب چیئرمین اور شریک چیئرمین صاحب نے جو بات کی. تو اس میں کیسے اس کو مطلب انڈرسٹینڈ کریں، کیا کہیں، کیونکہ ایک کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اوپر اسٹیگننٹ ہے بہت زیادہ، اینڈ چاہتے ہیں کہ اسی میں ہو، اور پھر ایک طرف سے بات آتی ہے کہ نہیں جی فروری تک بھی ہوتے ہیں تو چل جائے گی بات. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سی نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے اور آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر جیسے ہی آپ کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کا انعقاد ہر ممکن کرائے. اور یہی وجہ ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری لیڈرشپ تمام جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے، اور سی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں 90 دن کے اندر انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی. نہ صرف ہمارا اعلامیہ تھا، آپ نے دیکھا کہ جو اعلیٰ سطح کا وفد چیف الیکشن کمیشن سے جس نے ملاقات کی، انہوں نے اپنے 90 دن کا جو ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے، جو آئین کا ہمارا نہیں بلکہ جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے اس کے لیے بات کی. اور آپ نے جو بات کی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن آئین کے مطابق 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ حلقہ بندیاں جو تھی اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کر کے اس کو یقینی بنائے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کا کام تھا نا. آپ کو یہ پتا تھا کہ 2023 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے،
اور الیکشن ایئر کے اندر آپ کی جب سینسس کمپلیٹ ہو چکی تھی تو آپ کو فوری طور پہ حلقہ بندیوں کی کر لینی چاہیے تھی. آپ اتنا ڈیلے ٹیکٹس کیوں کرتے رہے؟ اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. تو جو یہ ایک سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن کے لیے. ہم ہمیشہ ہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ رہ کر آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کرائے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں، ظاہر وہ ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ جو ہے کسی کی خواہش کے اوپر جو ہے الیکشن کو طول دے یا الیکشن کو آگے لے جائے. یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے بھی ایک نجی ٹی وی چینل پہ بات کرتے ہوئے کہا بلاول صاحب کی بات پہ اور پیپلز پارٹی تھے ابھی بھی 90 دن کے اندر الیکشن چاہتے ہیں. ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے. یہ اس طرح کی باتیں جو کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. پھر انہوں نے کہا کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی نے وعدہ خلافی کی تھی. ہم تو چاہتے تھے کہ جس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق تھیں کہ جنرل الیکشنز کی طرف جایا جائے، چاہے وہ خواہاں ایم کیو ایم ہو یا دیگر جماعتیں ہوں. تو وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا وعدہ توڑا اور منحرف ہوئے اور تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. ایسا ہرگز نہیں تھا. اس وقت کے بہت سارے اسٹیٹمنٹ آج بھی ہیں، چونکہ آج کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، تمام کے تمام اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے جے یو آئی اور دیگر جماعتیں، سب اس حق میں تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. پیپلز پارٹی اکیلے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتی تھی، ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، اور سب نے ہمارے موقف کو اچھا جانتے ہوئے اس کو لے کر چلے ہیں. آپ اس وقت کے تمام اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو اینڈ ادر پارٹیز، سب اس بات میں ہمارے ساتھ تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کی فتح تھی، جمہوریت کی کامیابی تھی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ایک تبدیلی آئی، ایک تاریخ بنی کہ ٹریجری بینچز اپوزیشن بینچز اور اپوزیشن بینچز جو ہیں وہ ٹریجری بینچز میں تبدیل ہوئے. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے اس وقت پیچھے تھی. ہاں، شروع میں جب ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ریزگنیشن نہیں دیں گے، تو پیپلز پارٹی کی وہ بات جو ہے بالکل صحیح ثابت ہوئی، وہ موقف بالکل صحیح ثابت ہوا کہ اگر ہم الیکشن لے کر اسمبلیوں سے بھاگ جاتے تو بالکل وہی ہوتا جو آج پی ٹی آئی جو ہے الیکشن سے اسمبلیوں سے فرار ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ملا. تو الیکشن سے فرار ہونا میں سمجھتی ہوں بزدلی ہے. آپ کو جمہوری تقاضے ہیں کہ آپ کو پارلیمان میں رہ کر آپ نے مقابلہ کرنا ہر طرح کے حالات کا، حکومت کو بھی اس کی کوتاہیوں سے، اس کی کمی سے پہ نظر جو ہے نشاندہی کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے پارلیمان میں رہ کر. پارلیمان سے فرار کے بعد کوئی راستہ نہیں بچتا کہ آپ جو ہے اپنی پالیٹکس کر سکیں. صحیح. علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں واپس. علی صاحب آواز آ رہی ہے نا آپ کو میری؟ جی اچھا علی صاحب، یہ ابھی جو آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، ایک تو 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے، یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. دوسری جانب صدر مملکت کی بات آ رہی ہے کہ جی وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا میں موقف کل ہی دیکھ رہی تھی، کل تک جو سوفار اور آج بھی نظر آ رہا تھا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ نہیں صدر نہیں کر سکتے. لیکن جو ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب تک ظاہر سی بات ہے پارلیمان نہیں آتی تو عبوری صدر عارف الوی ہی ہے. اور آئین میں اگر دیکھا جائے، آئین کی اگر تفصیل دیکھیں، آرٹیکل 45 دیکھیں اور دیگر دیکھیں، تو اس کے مطابق تو پھر وہی اس وقت جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے. تو اس میں جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ کس ٹیکنیکل اس پہ بات کر رہے ہیں؟ ایک چیز. دوسرا یہ کہ کیا آپ لوگ پھر ترمیم لا سکتے تھے جیسے باقی چیزوں کی میں بھی ترمیم لائے، تو اس معاملے میں بھی ترمیم لے آتے اور پھر اس کے بعد بات کرنا بھی میرے خیال سے ویلڈ بنتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک قانون سازی ہو چکی ہے کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن ہی کرے گا الیکشن. اور جہاں پر حلقہ بندیوں یا تھوڑے بہت ڈیلے کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں بھی فائنل ہے کہ تمام اتحادی لیڈرشپ نمائندگی میرا خیال ہے تھی، اور خاص طور پر فرمات سے ہمارے سابق صاحب. اور دیکھیں اس پوائنٹ میں ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ 2018 میں جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی
اس وقت یہ قانون سازی ہوئی کہ اگلے آنے وہ حلقہ بندیاں ایک الیکشن کے لیے اور آنے والے الیکشن کے لیے دوبارہ حلقہ بندیاں کی جائیں گی، دوبارہ مردم شماری. اور جب یہ عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کئی خطوط لکھے حکومت کو کہ آپ مردم شماری کروائیں، کیونکہ اس وقت وہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن چرانے کی پلاننگ میں مصروف تھے، لہذا ان لیٹر پر انہوں نے الیکشن کمیشن کی ایک قانونی اور آئینی رائے پر فون نہیں کر. تو اس کے بعد جب ظاہر ہے نگران حکومت آئی ہے، ڈیجیٹل مردم شماری بھی ہو چکی ہے، اور اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ مہینہ ایک اوپر لگے گا اگر ہم کرواتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن 90 روز کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دے دے پھر بھی ہم لوگ الیکشن میں جانے کے لیے بات یہ پولیٹیکل پارٹی سے آ. لیکن یہ بات تو کل پرسوں زرداری صاحب بھی بیان دے چکے ہیں کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن آگے ہوئے بھی تو شاید مہینہ سوا مہینہ ہوں گے، یہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن 90 دن کے بھی اندر ہوں تو پھر بھی ہم جانے چاہیے. لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، کس طرح سے ہماری قیادت کو جیلوں میں پابند سلاسل کیا گیا، کس طرح سے ججوں کی آڈیو ویڈیو سامنے آئی، کس طرح سے جھوٹے مقدمات میں فیصلے سنائے گئے، سزائیں سنائی گئی، اور ایک آدمی کو نیک اور پارسا اور پتہ نہیں صادق اور امین اور کن القاب سے نوازا گیا، اور دوسری طرف باقی تمام لوگوں کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا. یہ پاکستان کی سیاست تھی جس نے پاکستان کو نفرتوں کی طرف دھکیلا، پاکستان کی معیشت کی تباہی کی طرف دھکیلا، پاکستان کی نسلوں میں تفریق پیدا کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور خاص طور پر جو وہ 9 تاریخ کے واقعات تھے، وہ جس میں پاکستان میں جلاؤ گھراؤ ہوا، وہ واقعات، ایسے واقعات تو آج تک پاکستان کے دشمن اور دہشت گرد بھی نہیں کر سکے، جس طرح سے کہ ایک نام نہاد پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ نے چند معصوم لوگوں سے کروایا. بلکہ وہ معصوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ ان کے وارث بھی نہیں بن رہے ان جج تک. اب ان کے والدین کو اور ان نوجوانوں کو اور ان خواتین کو کسی حد تک تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ملک کی تاریخ میں کبھی کھلواڑ نہیں ہوا. لہذا الیکشن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا محاسبہ بھی ضروری ہے، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی فکس کرنا ضروری ہے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ تباہی کے دار میں رکھا ہے. 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب وطن آ رہے ہیں، وہ جو ساری روز ٹاک شوز پر افواہیں روز تمسکر اڑانے کی کوشش کی جاتی تھی وہ دم توڑ گئی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کا ایک دفعہ پھر سے الحمدللہ نواز شریف صاحب کا فقید المثال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے استقبال ہوگا. اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان یا نواز شریف کی قیادت میں اور مسلم لیگ نون بھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک دفعہ سے پھر وہ اپنی کمپین واپس آ رہے ہیں، لانچ کریں. طبیعت بہتر ہے یعنی کہ؟ جی طبیعت بھی ٹھیک ہے، ان کی بہتر ہے، اور وہ واپس بھی جو آ رہے ہیں. پلیٹلیٹس وغیرہ تو اب ٹھیک ہے نا، تو اب آئیں گے تو وہ چونکہ ایک گارنٹی پہ ویسے تو گئے تھے وہ، باقی آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، جو بھی استقبال ہے ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ چونکہ بائی ورچو آف ہم دیکھیں اگر لا اور بائی ورچو آف سارا ٹیکنیکل معاملہ دیکھیں آئینی اور قانونی، تو اس اعتبار سے تو وہ ایک طریقے سے علاج کے لیے باہر گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے اس بارے معاملے میں، تو وہ آ کے پھر عدالتوں کا اور جیلوں کا اور سزا کا سامنا کریں گے. جی بالکل وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے، اور جو بھی عدالتوں نے فیصلہ کیا وہ اس کیس کا تو مریم نواز صاحبہ کے بری ہونے کے بعد ان جھوٹے مقدمات کی تو سارا پول کھل چکا ہے، کلی کھل چکی ہے. تو نواز شریف صاحب بالکل آ کر عدالتوں کے ذریعے ہی آئیں گے، تو یہ تو نہیں ہے. اور جو یہ لوگ کے لگویاں کرتے تھے کہ واپس نہیں آ رہے، ظاہر ہے وہ علاج کی سلسلے میں گئے تھے، ابھی بھی ان کے لیے مشکلات ہیں صحت کے حوالہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی شفائے کاملہ اعظم کی فرمائے گا. تو وہ اس کے باوجود وطن واپس آ رہے ہیں، اور آ کر وہ اپنی پارٹی کی طرف کریں گے. یہ چیز پارٹی نے ڈیسائیڈ کی ہے
اور انشاءاللہ تعالی آنے والا جو ٹائم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیلنجز بہت ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نے پہلے بھی ملک کو سنبھالا اور بچایا تھا، اور آنے والے وقت ڈی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن کرے۔ اچھا شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. شاہدہ صاحب آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہاں شاہد صاحب، اچھا اب یہ ایک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے پہلے میرے ساتھ پرنس جام قائم صاحب بھی تھے، جوائن کر چکے تھے وہ، تو کہ یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو سارا سیاسی معاملہ تو آف کورس اپنی جگہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، کب ہونے ہیں، سیاسی جماعتوں کا مین فوکس اس پر ہوتا ہے، آف کورس ان کا پورا اسٹیک اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے، ان کی پولیٹیکل پوری جو اسٹرگل ہے وہ اس کے ارد گرد ہے. دوسری طرف معاشی معاملات ہیں، معاشی معاملات بہت بدترین ہو گئے ہیں اس وقت ملک کے اندر، ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے کا معاملہ ہے، اس سے ہر چیز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ آرمی چیف نے ملاقاتیں کی ہیں، بھی ہم اسی پہ ڈسکس کرے تھے، انیشلی ہم نے اسی پہ بات کی تھی کہ جی لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی طرح سے ہوا. اس کے بعد جو سونا ریورس گیئر لگا، ٹھیک ٹھاک ریورس گیئر لگا. تو یہ جب لائک حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی، تو وہ اس وقت یہ کریڈٹ لے رہی تھی اور کہتی تھی کہ جی ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ میں نہ جائے، ہم ملک کو بچا لیں. لیکن ان ساری چیزوں پہ پھر بھی وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکا. بجلی کے نرخ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سونا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اب جب حکومت نہیں ہے، جمہوری حکومت، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو گئے، تو پھر یہ تو اٹ اپیرنٹلی لکس لائک کہ جی جمہوری حکومت یا سیاسی جماعتوں کے بس سے کیا باہر نکل گئی ہے بات، جو نگراں کے ٹائم پہ بھی چیزیں ہو پا رہی ہیں. نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم کی جماعت حکومت ہے، ایک تو ہماری الائنس میں تھی، سیکنڈلی یہ کہ وہ جس حالات میں پی ڈی ایم کو حکومت ملی، اس وقت پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. پاکستان بدترین معاشی کرائسس کا، نہ صرف معاشی کرائسس کا، آپ نے دیکھا فارن پالیسی فیل ہو جانے کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر بالکل تنہا ہو گیا تھا. اس وقت جتنے نہ صرف پی ڈی ایم میں شامل تمام پولیٹیکل جماعتوں نے سیاسی تدبر کے ساتھ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ملک کو جتنے مسائل تھے ان سے نکالنے کی کوشش کی. بالکل سخت فیصلے لیے گئے جو کہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت نہیں چاہتی کہ کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے عوام کو معاشی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ سب فیصلے وہ لیے گئے جو کہ 2019-2021 میں جو ایگریمنٹ کیے گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، تو انہی فیصلوں کو جو ہے آگے کیا گیا. پی ڈی ایم نے خود مل کر اکیلے اس تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اس کرائسس سے نکالا ہے پاکستان کو. اور جو مزید کام کرنا تھا، یہ اختیارات بھی پی ڈی ایم کی حکومت نے دیے، پارلیمان نے دیے نگراں حکومت کو کہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ یہ اسی کا تسلسل ہے، جو ہماری پالیسیز تھیں انہی کا تسلسل ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے. ورنہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ ملک میں الیکشن کا انعقاد کرائیں اور اس کو منصفانہ اور شفاف طریقے سے کرائیں. لیکن جو بھی اختیارات ملے یا جو بھی پالیسی ہے اس وقت، وہ انہی پی ڈی ایم کی جو پالیسیز تھی ان کا تسلسل ہے. کیونکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو معاشی بحران سے نکالا جائے، اور پاکستان جب معاشی اور سیاسی بحران سے نکلے گا تو ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. تو اس میں تو تمام پولیٹیکل جماعتوں کا یہ ویژن تھا جس کو ہم لے کے چلیں. اچھا یہی سوال سیم میرا آپ سے بھی علی گوہر صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ ذرا رسپونڈ کر دیں کوئکلی. جی علی صاحب. جی سوال دوہرا دیں تھوڑا سا. سوال میرا وہی تھا سیم، میں نے کہا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر کے ہوتے ہوئے وہ چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں، ڈالر ریورس ہو گیا، سونا بیک ہو گیا، دودھ کی قیمتوں میں نے دیکھا بڑا کمی کا اضافہ ہوا. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ خاص طور پہ کہ آرمی چیف نے خود بھی انیشیٹو لیا، ملاقاتیں کی لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، انہوں نے بتایا انیشیٹوز کا، جو ہم آغاز میں بات کرے تھے، پرنس جام صاحب بھی بات کر رہے تھے. اس کے بعد یہ اثرات نظر آ رہے ہیں. تو کیا حالات نکل گئے سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے کہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ انیشیٹوز ہوا ہے اور اس پہ نظر بھی آ رہے ہیں ایفیکٹ؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نگران حکومت نے اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ہمارے ملک کی آرمی کو جو بھی موجودہ حکومت ہو وہ آئینی طور پر اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی انیشیٹو لیے تو اچھی بات ہے، اور ویسے بھی یہ وہ ہمارے گمبھیر قسم کے معاملات اور مسائل اور معافیات بنے ہوئے ہیں ملک میں جن کو تھوڑا سا قانون کے انہی ہاتھوں کے ساتھ سے نپٹنا جن کے ساتھ لیکن سابقہ ادوار میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب 30 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، دہشت گردی کے واقعات ہوا کرتے تھے، ضرب عزم کی مشقیں ہوئیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، چاندی کے مقام پر دھماکے ہوئے، وہ اچھا ٹائم تمام میرے سیاسی پاس ختم ہو لیڈرشپ بھی گیا، علی تھی۔ گڑھ والے صاحب بس ذرا کوئکلی بتا دیں کہ نکل گئے حالات یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، ہاں یا نہ؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی دیکھیں جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ سیاسی حکومتوں کا ہی کام ہے، بہرحال نگران ٹھیک ہے، حکومتوں آپ اور سمجھتے ہیں وہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ بہت ایجنسیز شکریہ علی اگر گڑھ بلوچ صاحب آپ کا، شاہدہ رحمانی صاحب آپ کا، آپ دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ۔ اس سے پہلے ڈاکٹر خاقان نذار نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پرنس جام قائم علی، چاروں معزز مہمانوں کا بے شکریہ۔ ناظرین آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی، اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا شفیق کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔